ویلکم بیک ناظرین نئے سال کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر سال جو اینڈ کی طرف ہوتا ہے اس کے اندر اختتام پر ہوائی فائرنگ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور ہر دفعہ پالیسی بنتی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد سختی سے جو ہے وہ کروانے کے حوالے سے کام جاری ہوتے ہیں۔ رات گئے پولیس موبائلز بھی ہمیں سڑکوں پر دکھائی دیں، پولیس افسران بھی سڑکوں پر دکھائی دیے، کتنے مقدمات ہوئے، کتنے معصوم بچوں کی جو تصویریں آ رہی تھیں گولیاں لگنے سے زخمی اور ہوائی فائرنگ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہر سال بڑے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، بڑی انسانی جانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر ذرا بات کرتے ہیں۔ طاہر عباسی ہمارے کرائم رپورٹر ہیں۔ طاہر عباسی، کتنے ٹوٹل واقعات رپورٹ ہوئے ان ہوائی فائرنگ سے زخمی ہونے کے؟ شکریہ علی صاحب۔ کراچی شہر میں مجموعی طور پر جو واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد تقریباً 70 سے زائد ہے، اور بھر میں جو واقعات ہیں جس میں مختلف استعمال ہوا گیا، ساتھ ہی آتش بازی کے بہت سارے واقعات ہیں۔ 120 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ صرف کراچی شہر سے تقریباً 70 سے زائد ایسے افراد ہیں جنہیں مختلف اقسام کے چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ شہر بھر میں جو ہی 12 بجے گزشتہ رات تو اس کے ساتھ ہی پورے شہر سے مختلف علاقوں سے فائرنگ کی آوازیں، ساتھ ہی آتش بازی اور دھماکوں کی آوازیں جو ہے وہ گونجتی رہی، اور یہ سلسلہ تقریباً 40 منٹ تک جاری رکھا گیا۔ جو ہی 12:20 اور 19 کے قریب سے پہلا زخمی بہادر آباد سے جنا اسپتال پہنچا، اس کے بعد یہ سلسلہ رکنے کا نام نہ لیا اور یہ تعداد 20 تک جا پہنچی۔ خواتین اور بچوں سمیت 20 افراد گزشتہ رات تک زخمی ہوئے تھے۔ افسوسناک صورتحال میں آج رات ایک بچی دوران علاج دب توڑ گئی۔ جنا اسپتال میں اس کی شناخت ثانیہ مزمل کے نام سے ہوئی ہے۔ 5 سالہ یہ بچی اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ کورنجی نمبر 1 کے سیکٹر 32B کے یہ رہائشی تھے۔ بچی گھر میں جھولے پر جھول رہی تھی کہ نامعلوم سم سے جو ہے وہ گولی آ کر اس کے سر میں لگی۔ اسے تشویشناک حالت میں جو ہی جنا اسپتال لایا گیا، ڈاکٹرز نے ہوش میں آنے کا انتظار کہہ کر والدین کو تسلی دی، اور آج رات یہ بچی جو ہے وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ کلری کا نیا بات تھا لیاری کا، جہاں ایک بچی کی آنکھ پر گولی لگی ہے، اس کی حالت بھی تشویشناک ہے۔ جنت نامی اس بچی کو طبی امداد کے ساتھ فی الحال گھر روانہ کر دیا گیا ہے۔ توحید ظفر اقبال نامی ایک شخص تھا سعید آباد سے، اس کے بھی سر میں گولی لگی ہے، حالت اس کی بھی تشویشناک ہے۔ یوں 32 افراد اب تک آج شام تک جو ہے وہ سول اسپتال جنا اور عباسی میں زیر علاج رہے ہیں۔ جو واقعات ہیں وہ شہر کے تمام علاقوں سے رپورٹ ہوئے گئے۔ مجموعی طور پر جو 120 سے بھر میں گرفتاریاں تھی، 70 سے زائد گرفتاریاں کراچی سے گئے۔ پولیس نے ہر قسم کا ہتھیار ان سے جو ہے وہ برآمد کیا گیا ہے۔ نیو کراچی، سورجانی ٹاؤن، نارتھ کراچی، کٹی پہاڑی، چاکا، گلشن معمار ہے، سچل، ستپورہ گوٹ، گلستان جوہر، شاہ فیصل کالونی، ملیر، قائد آباد، ماڈل کالونی، لانڈی، ابراہیم حیدری، محمود آباد کا چنیسر گوڈ، آدم بستی، ڈیفنس نیو، کورنگی سمیت ڈیفنس کے تمام علاقے ہیں۔ طاہر عباسی، سب سے زیادہ کون سا ڈسٹرکٹ متاثر ہوا؟ تقریباً 1 گھنٹے تک ہوتی رہی۔ محمود آباد ہے اور ساتھ ہی گولی مار، پاک کالونی، بنارس، اورنگی ٹاؤن، منگو پیر، بلدیا سائٹ، سائٹ سپر ہائی وے کا صنعتی ایریا، میٹرو ول، شیر شاہ، لیاری گارڈن، سولجر بازار اور تمام علاقے ہیں جہاں طاہر عباسی کون سا ڈسٹرکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوا؟ وسطی میں جو ہے وہ یہ صورتحال انتہائی حد تک جو ہے وہ خطرناک تھی۔ جو ہی 12 بجے گئے، جو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے کئی علاقے تھے جہاں سے شدید انداز میں ہتھیار کا استعمال ہوا، آتش بازی کا بے تحاشا استعمال ہوا۔ سب سے زیادہ گرفتاریاں بھی تھی ڈسٹرکٹ سے عمل میں لائی گئی ہیں۔ وسطی پولیس نے 30 ملزمان کو گرفتار کیا ہے، 2 درجن سے زائد مقدمات درج کیے گئے، مختلف اقسام کے ہتھیار برآمد کیے ہیں۔ ویسٹ کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں سے تاحال کوئی ایسا افسوسناک واقعہ رپورٹ نہیں ہوا، تاہم فائرنگ کے واقعات وہاں بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ بلدیا اور سٹی، لیاری کا، ساؤتھ کا، تمام علاقوں میں فائرنگ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پولیس اب بھی شہر بھر میں فائرنگ میں ملوث جو افراد ہیں ان کے خلاف گرفتاریوں کے لیے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ طاہر عباسی، تھوڑا سا اس کے اوپر ہی بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں ہمیں بڑے سوشل میڈیا کے اوپر بھی چیزیں جاری کی گئیں، میڈیا کو بھی پریس ریلیز جاری کی گئی اور ہدایات دی گئی تھیں تھانوں کے اندر بڑی سختی سے نپٹا جائے گا، بڑا چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور پالیسیز اور حکمت عملی کے اوپر مختلف افسران کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ انہوں نے یہ پالیسیز کی ہیں، تو اس کے نتائج آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلی جو آپ کا سال گزرا ہے اس سے بہتر ہوئے یا پھر وہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا؟ علی صاحب، پورا ہفتہ کراچی پولیس نے ایک اچھی مہم چلائی۔ کراچی پولیس چیف اور IGS کی جانب سے بہت سخت احکامات تھے
ضلعی سطح پر، پھر ڈسٹرکٹ سطح پر، پھر ڈویژن سطح پر بہت سخت اقدامات کیے گئے تھے۔ یہ اقدامات یوں کہیں کہ ہفتے کی شام 8 اور 9 بجے تک تو بہت بہترین نظر آ رہے تھے، لیکن چوں ہی 11 بجے گئے، 11 بجے کے بعد صورتحال اچانک پولیس کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ جو رش کے مقامات تھے، پولیس نے انہیں کچھ مقامات کو سیل کرا دیا تھا، جو ریسٹورنٹس تھے انہیں بند کرا دیا تھا، جہاں زیادہ فیملیز ہوا کرتی تھی وہ مقامات پر داخلہ ممنوع تھا۔ سی وی جانے والے کئی راستوں پر رکاوٹیں لگائی گئی تھی، غیر ضروری افراد کو کچھ مقامات سے جانے کے لیے روکا جا رہا تھا۔ یہ اقدامات بہت سخت کیے گئے تھے۔ پولیس نے ایک مہم چلائی سوشل میڈیا کے ذریعے، یہاں تک کہ مساجد سے بھی اس کے اعلانات کرائے گئے تھے کہ اسلحے کا استعمال نہ کریں، شہریوں کو خوشی کے موقع پر نقصان نہ پہنچائیں، لیکن 11:30 بجتے ہی یہ تمام صورتحال پولیس کے کنٹرول سے باہر ہوئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم حسین ہند خود سڑکوں پہ تھے، تینوں اضلاع کے ڈی آئی جیز خود سڑکوں پہ تھے، تمام ایس ایس پی، صرف یہی نہیں ڈی جی رینجر سندھ خود کراچی میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھنے اور جو اقدامات کے احکامات دیے گئے تھے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے سڑکوں پر نظر آئے۔ لیکن یہ جو تمام پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والوں کے اقدامات اور دورے اور نگرانی تھی، یہ 12 بجے کے بعد دیکھی ہم نے کہ بکھرتی ہوئی نظر آئی۔ یک کے بعد دیگر 32 افراد زخمی ہوئے۔ ہتھیار سے 40 منٹ تک یہ شہر گونجتا رہا، جو آتش بازی اور دھماکوں کا استعمال ہوا ہے، کئی دیر تک کراچی کے تمام علاقوں سے یہ آوازیں گونجتی رہی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ خوشی کے موقع پر سب سے زیادہ نیو ایئر کی خوشی کراچی میں منائی گئی تھی۔ شہر کو 40 منٹ تک اس نوعیت دھماکوں سے جو ہے وہ بجایا جاتا رہا کہ پورے شہر میں خوف کی فضا تھی۔ جو ریسٹورنٹ سے انہیں 11 بجے بند کرایا گیا تھا وہ 12:30 بجے کے بعد کھلے تاکہ رش نہ لگے اور شہریوں کا غیر اضافی ہجوم نہ جمع ہو، لیکن 12 بجے کے بعد پولیس کسی بھی اقدامات پر عمل درآمد نہیں کر سکی۔ شہر میں بلدیہ اور دیگر جو علاقے تھے کیماڑی سے، وہاں 68 کے قریب ایک ایسے افراد تھے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر اپنے لائسنس یافتہ ہتھیار پولیس کو امانتاً جمع کرا دیے تھے۔ سینٹرل میں بھی یہی صورتحال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی شہر کے ہر علاقے سے فائرنگ کی اطلاع موصول ہوئی، کئی علاقوں سے زخمی بھی پہنچے اور آتش بازی تو یہ سمجھے کہ پورے شہر میں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہی۔ تو طاہر عباسی، اس کی حکمت عملی پھر کیا ہونی چاہیے؟ ایک طرف اقدامات ہو رہے ہیں اور سختی سے نپٹنے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، مگر یہ سماجی مسئلے سے نپٹنے کے لیے ماہرین کیا بتاتے ہیں؟ آپ کی جو ملاقاتیں ہیں، بات چیت ہوتی ہے، اس کے اندر اس مسئلے کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ انتہائی مسائل پیدا کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ علی صاحب، ہمارے شہر میں جس طرح اسلحے کی غیر قانونی طور پر ترسیل ہے، ساتھ ہی گولیوں کی جو غیر قانونی طور پر بغیر کسی وجہ کے ترسیل ہوتی ہے، آج تک ہم نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ہر جو لائسنس یافتہ ہتھیار رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس گولیوں کا درجنوں کی تعداد میں جو ہے وہ ذخیرہ ہوتا ہے، اور وہ خاص طور پر شادی بیاہ، دیگر تقاریب اور نیو ایئر نائٹ یا پھر یوم آزادی کے موقع پر اسے استعمال کرتے ہیں۔ کبھی اس بات کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر 150 گولیاں کیوں رکھی ہوئی ہیں۔ ساتھ ساتھ غیر قانونی ہتھیار اتنی آسانی سے میسر ہے کہ ہر آدمی خرید و فروخت اس کی کر سکتا ہے۔ سابق آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے اس کے لیے بہت سخت اقدامات کیے تھے، لیکن پھر بدقسمتی سے شہر کی سسٹم تبدیل ہوا اور وہ اقدامات وہیں رک گئے۔ لیکن ہم نے دیکھا گزشتہ رات یہ تمام تر جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اگرچہ کراچی میں یہ صورتحال پولیس نے جس طرح روکنے کی کوشش کی، یہ سمجھیں آپ کہ اگر کراچی پولیس یہ سارے اقدامات نہ کرتی تو خدا نہ خواستہ یہ تعداد جو تھی یہ سینکڑوں میں جا سکتی تھی۔ پولیس اس بات کا بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ جو اقدامات تھے اس کے باعث جو کراچی میں زخمی ہونے کے واقعات ہیں لوگوں کے، وہ کم رونما ہوئے ہیں۔ اگر پولیس کے اقدامات نہ ہوتے تو یہ تعداد بڑھ سکتی تھی، ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی تھی، ناخوشگوار واقعات بھی پیش آ سکتے تھے۔ لیکن جو کراچی کی صورتحال تھی گزشتہ رات کی، آج دوپہر تک جو کراچی پولیس اس پر جو گرفتاریوں سے متعلق عدد و شمار دے رہی ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی کیماڑی اور ڈسٹرکٹ مقامات پر وہ افراد جنہوں نے ہوائی فائرنگ کی ان کی گرفتاریوں کے لیے آپریشن جاری ہیں، تو پولیس ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ لیکن جو مزید گرفتاریاں بھی آ سکتی ہیں۔ بالکل، بہت شکریہ طاہر عباسی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین، ابھی بھی ویڈیوز آئیں گی، سامنے آئیں گی، ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ طاہر عباسی بتا رہے تھے کہ جو اسلحے کی نقل و حرکت کا سلسلہ شہر کے اندر وہ انتہائی حد تک بڑھ چکا ہے۔ گولیوں کی تعداد اور اس کے حوالے سے ایف ایس ایل اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں
جس کو قانونی دائرے میں لا کے چیک اینڈ بیلنس کرنا پڑتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اس کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بھی اور دیگر حکام سے یہ درخواست کرنا چاہیں گے کہ جو نقل و حرکت اتنے لیول پر ہو رہی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں بہت آسانی سے غیر قانونی اسلحہ بھی جو ہے وہ آ رہا ہے، اس کو یقینی طور پہ دیکھا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔